بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ بدلتی دنیا کے تقاضوں سے نمٹ آزما ہونے کے لیے نوجوانوں کو ذہنی طور پر پوری طرح فعال اور چوکنا ہونا ہوگا۔ تحریر بینم جنید فاروقی۔ آج کل یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آج کا نوجوان مایوس کیوں ہے؟ اس کا جواب عموماً یہ دیا گیا کہ بے روزگاری، عدم تحفظ، معاشرتی ناہمواری، اہلیت کی بے قدری، ناانصافی اور الحاقزم نے آج کے نوجوان کو مایوسی، بے چینی اور بے یقینی سے دوچار کر دیا ہے۔ حالانکہ کسی بھی ملک یا قوم کا سب سے اہم سرمایہ اس قوم کی نوجوان افرادی قوت ہوتی ہے۔ پاکستان کا شمار ان خوش قسمت ممالک میں ہوتا ہے جو اپنے قدرتی وسائل اور توانا جوان افرادی قوت سے مالا مال ہے، لیکن ہم نے اپنے قیمتی قدرتی وسائل سے استفادہ نہیں کیا ہے اور نہ نوجوانوں کے جوش اور جذبے سے مستفید ہونے کے لیے کوئی جامع منصوبہ بندی کی ہے۔ اس طرح کے ماحول میں نوجوانوں میں قنوطیت، انتہا پسندی اور مایوسی پروان چڑھ رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ در حقیقت ہمارے ملک میں تعلیم کو ترجیحات کی فہرست میں سب سے نیچے شمار کیا جاتا ہے۔ قومی بجٹ میں بھی سب سے کم رقم مختص کی جاتی ہے۔ آج کی دنیا میں ہوش مند قومیں تعلیم، تحقیق، تربیت اور نوجوانوں پر زیادہ توجہ مرکوز کر رہی ہیں۔ چین ہر سال 5 لاکھ طلباء کو انگریزی سیکھنے کے لیے بیرون ملک بھجواتا ہے۔ تعلیم کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے بخوبی ہوتا ہے کہ ڈنمارک کی آبادی 1 کروڑ سے بھی کم ہے، لیکن وہاں پاکستان سے دگنی تعداد میں کتابیں شائع ہوتی ہیں۔ صرف ٹوکیو میں 700 جامعات ہیں۔ ایسے حالات میں ہمارے ارباب اختیار اور اشرافیہ کو سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں من حیث القوم ہم زوال کی طرف تو نہیں جا رہے، کیونکہ اب صورتحال یہ ہے کہ نوجوان میٹرک یا انٹرمیڈیٹ پاس کرنے کے بعد کسی جامعہ میں داخلہ لینے کے بجائے روزگار کی تلاش میں بھٹکتا پھرتا ہے، یعنی والدین میں اتنی ثقت نہیں کہ وہ اپنے بچے کو مزید پڑھا سکیں۔ ایک اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ تو ہم پرستی کی روایات کا دلدادہ اور صنفی تفریق جیسے غیر منطقی رویوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ منطق، دلیل، استدلال، علمی بحث و مباحثہ اور مکالمہ کی روایات انکا ہو چکی۔ کاش ہم یہ سمجھ جائیں کہ دنیا میں سب سے اہم، قیمتی اور انمول چیز وقت ہے۔ اگر اس کی قدر جان لیں تو ہمارے نصف سے زائد مسائل حل ہو سکتے ہیں، مگر ہم وقت کو سب سے بے وقت شے گردانتے ہیں۔ کبھی ہم نے تعصب کی اینک اتار کر دیکھا یا سوچا کہ یہودی جو دنیا میں آٹے میں نمک کی برابر تعداد میں ہونے کے باوجود اتنی ترقی اور بلندی تک کیسے پہنچے؟ صرف وقت اور علم کی قدر کر کے۔ وقت کو انہوں نے جتنا سمجھا اتنا کسی نے نہیں سمجھا۔ علم ان کی جیسے گٹی میں پڑا ہے۔ دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے اطوار، طریقے، ترجیحات پر نظر ڈالیں، ہم ان سب کے برعکس الٹے قدم چل رہے ہیں۔ ہمیں اپنی ترجیحات بدلنا ہوں گی۔ مغربی ممالک میں سب سے زیادہ توجہ بچوں اور نوجوانوں پر مرکوز کی جاتی ہے۔ ہر تعلیمی ادارے میں ان ڈور کھیل کی جگہ مخصوص ہوتی ہے۔ بڑے تعلیمی ادارے آؤٹ ڈور کھیل کے میدان تعمیر کرتے ہیں۔ محلوں اور کمیونٹیز میں کھیل، تفریح، میل ملاپ کے بندوبست ہوتے ہیں۔ صبح کے وقت جگہ جگہ مرد و زن، نوجوان اور بزرگ جاگنگ کرتے نظر آتے ہیں۔ ہر چیز وقت پر ہوتی ہے۔ وقت کی قدر، وقت کا درست استعمال اور اس سے مستفید ہونے کا طریقہ اور عمل مغربی دنیا میں عام ہے، جس کا فائدہ ان قوموں کو ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنی بہت سی اچھی روایات اور طور طریقے از خود ترک کر دیے جو مغرب میں آج رائج اور مؤثر ہیں،
مثلاً 20ویں صدی کے اوائل میں تمام نجی سرکاری اسکولوں میں بوائز اسکاؤٹنگ اور گرلز کا گائیڈ کی تنظیمیں ہوا کرتی تھیں۔ اسکاؤٹنگ کا تصور 1886 میں لارڈ بیڈن پاول نے متعارف کرایا تھا۔ یہ برٹش انڈیا میں ایک فوجی افسر تھا جس نے اس عنوان پر مکمل تعارف اور اس کے مقاصد پر پامفلٹ تیار کیا۔ اس کو بہت پسند کیا گیا اور ہر جگہ اسکاؤٹنگ کی تربیت اور تنظیم سازی شروع ہو گئی۔ اسکاؤٹنگ کا بنیادی مقصد طلباء کی جسمانی، روحانی، ذہنی، سماجی نشوونما کو فروغ دینا، انہیں چاقو چوبند رکھنا اور نوجوانوں میں اپنے جذبات اور احساسات کو اعتدال پر رکھنے کی تربیت دینا تھا۔ بوائز اسکاؤٹس کا عالمی یونیفارم خاکی قمیض، خاکی نکر یا پتلون اور گلے میں اسکارف، جیب میں سیٹی اور گھٹنوں تک اونچے موزے اور سافٹ شوز تھا۔ ہر سال قومی تقریبات پر اسکاؤٹس کے دستے اپنے اسکولوں سے مارچ پاسٹ کرتے شہر کی شاہراہوں سے گزرتے تھے۔ یہ ایک خوبصورت سماں ہوتا تھا۔ ہر اسکول بہتر سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتا۔ شام کو کیمپ فائر کی تقریب ہوتی، ایک جگہ آگ لگائی جاتی، اس کے اطراف تمام اسکاؤٹ جمع ہوتے اور اپنے اپنے چھوٹے آئٹم یا مزاحیہ خاکے پیش کرتے۔ تمام معاملات کی اسکاؤٹنگ انچارج یا ڈرل ماسٹر نگرانی کرتے۔ تقریب کے اختتام پر ستائشی اسناد بھی دی جاتی تھیں۔ اس طرح طلباء میں نظم و ضبط، تعلیم، کھیلوں اور اپنے اطراف سے دلچسپی بڑھتی، ان میں احساس ذمہ داری اور خود اعتمادی پروان چڑھتی۔ سال میں ایک بار اسکاؤٹ جمبوری ہوا کرتی جس میں تمام شہروں کے اسکاؤٹ شرکت کرتے اور 3 دن تک شاندار تقریبات، کھیل کود اور کیمپ فائر ہوا کرتے۔ اس طرح ایک انتہائی مثبت نتیجہ خیز عمل جاری تھا جس سے ہر سال لاکھوں طلباء مستفید ہوتے اور کچھ نہ کچھ سیکھتے تھے۔ یوں بھی بچپن کی تربیت پند و نصیحت آدمی کبھی نہیں بھولتا۔ اس دور کی اچھی باتیں، اچھی عادتیں زندگی میں قدم قدم پر یاد آتی ہیں۔ معاشرے کی تعمیر، استحکام اور نظم و ضبط کے لیے اس نوعیت کے مثبت سلسلوں کو جاری رکھنا چاہیے۔ در حقیقت نوجوانوں کی فطرت ہوتی ہے جس میں انہیں کشش اور دلچسپی نظر آتی ہے تو ہر کام کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کھیل کود، سماجی میل ملاپ اور تقریبات کو تعلیم و تربیت کا لازمی جز بنایا جائے تو یقیناً اس کے مثبت اور دیرپا اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اسکاؤٹنگ اس ضمن میں سب سے بہتر تربیتی سلسلہ ہے۔ نوجوانوں کو ایک بات ضرور ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ ہر کام محنت طلب، وقت طلب اور درست منصوبہ بندی کا متقاضی ہوتا ہے۔ جلد بازی ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ صبر و تحمل یکسوئی ضروری ہے۔ اکثر ممالک میں نوجوانوں کے نجی کلب ہوتے ہیں۔ کام اور روزگار کے نئے مواقع تلاش کرنے کے لیے بھی نوجوان اپنے کلب تشکیل دے سکتے ہیں جہاں ہفتے 10 دن میں ایک نشست کا اہتمام کیا جائے اور اس میں اپنے اپنے خیالات اور آئیڈیاز کو زیر بحث لایا جائے۔ جو منصوبہ قابل عمل اور اپنی دسترس میں نظر آئے اس پر سنجیدگی سے کام شروع کیا جائے۔ فی زمانہ آئیڈیاز کی بہت اہمیت ہے۔ اجتماعی سوچ بہت کارآمد شے ہے، اس سے نوجوان بآسانی فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ اگر نوجوانوں کو مطالعہ کا شوق ہو تو انہیں بڑے لوگوں، کامیاب شخصیات کی سوانح عمریاں ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس سے انسپائریشن ملتی ہے۔ کامیابی کن کن گھٹن راستوں سے گزر کر حاصل ہوتی ہے اور اس تمام مرحلے میں مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کیا کردار ادا کرتی ہے، یہ سب عیاں ہو جاتا ہے۔ امریکہ کے جتنے مشہور ارب پتی خاندان ہیں، ان کا پہلا بزرگ جس نے یہ بیڑا اٹھایا وہ یا تو موچی تھا، اخبار فروش تھا یا گودام میں مال اٹھایا کرتا تھا۔ نوجوانوں کو ایک اور اہم نقطہ گرہ میں باندھ لینا چاہیے کہ کام خواہ اس کی نوعیت کچھ بھی ہو، کم تر نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں یہ تصور بہت غلط ہے۔ یہ صرف
برصغیر پاک و ہند میں ہی ہے، بیرون ملک ایسا کچھ نہیں۔ لوہار، کارپینٹر، میسن، کساب، درزی، پلمبر، باربر، الیکٹریشین، چھوٹا کاروباری یا خاک روب جب کام سے فارغ ہو کر اپنے کلب کمیونٹی کی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں تو کسی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ وہ کیا کام کرتا ہے، کیونکہ ان کے معاشروں میں محنت کی عظمت ہے۔ جو فرد محنت کر کے روزی کماتا ہے وہ قابل احترام ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی اہم ہے کہ ظاہری چمک دمک ٹھاٹ باٹ کی کوئی اہمیت نہیں، اصل اہمیت انسانی کردار، اخلاقی رویوں اور دوسرے آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اس میں ہے۔ آج کا پاکستان ماضی قریب کے پاکستان سے بہت مختلف ہے۔ اس طرح دنیا بھی بدل چکی ہے اور بتدریج تبدیلی کا عمل جاری ہے۔ ایسے میں ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کو بہت زیادہ الرٹ ہونے، اطراف پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ بدلتی دنیا کے تقاضوں سے نمٹ آزما ہونے کے لیے نوجوانوں کو ذہنی طور پر پوری طرح فعال اور چوکنا ہونا ہوگا۔ یہ صارفین کا سماج ہے، یہاں ہر چیز کی ایک قیمت ہے۔ اگر آپ کے پاس نئے آئیڈیاز ہیں، نئے پلان ہیں اور انہیں مارکیٹ میں فروخت کرنے کی صلاحیت ہے تو آپ کامیاب ہیں۔ آج کی دنیا کی جدیدیت کو سمجھنا ہوگا، اس سے گھبرا کر فرار کا راستہ اختیار کرنے والے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ اکثر مسلم ممالک کے معاشروں کے نوجوان فرار کا راستہ اپناتے نظر آتے ہیں۔ اس نقطہ پر پوری سنجیدگی اور غیر جانبداری سے غور کرنے کی ضرورت ہے، جس کا ہمارے معاشرہ میں بھی فقدان ہے۔ اللہ حافظ۔